بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے میں جنسی زیادتی کا الزام ہمیشہ مردوں پہ لگایا جاتا ہے۔ آئے روز آپ کو نیوز میں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے کہ فلاں جگہ کسی مرد نے عورت کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا یا ریپ کیا، لیکن یہ زیادتی اکثر مردوں کے ساتھ بھی ہوتی رہتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی خبر سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایک نوجوان لڑکا ایک عورت کے ہاتھوں 10 سال تک زیادتی کا نشانہ بنتا رہا۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے گلوبل اپڈیٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ عام طور پر گھریلو تشدد کے زیادہ تر واقعات کی شکایت خواتین کی جانب سے آتی ہے۔ شاذ و نادر ایسا واقعہ سننے کو ملتا ہے جس میں کسی مرد پر جسمانی یا جنسی حملہ کیا گیا ہو، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ مردوں کے ساتھ گھریلو تشدد کے واقعات کے بارے میں بات کرنا معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تاہم یوکرائن سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر BBC کو اپنی کہانی سنائی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ میری سابقہ بیوی نے مجھے 10 سال تک جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ میری زندگی میں پہلی عورت ارا تھی۔ ہم دونوں کی ملاقات اس وقت ہوئی جب ہم 20 اور 22 برس کے تھے، اور اس نے میری طرف محبت کا پیغام بھیجا تھا۔ میرے والدین نے کہا تھا کہ اگر تم کسی کے ساتھ تعلق قائم کرو گے تو تمہیں گھر چھوڑنا ہوگا۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر میں کسی کے ساتھ ہوتا تو مجھے اپنے خاندان سے دور ہونا پڑتا۔ میرے لیے بہت پریشان کن بات تھی۔ میں کسی کے ساتھ صرف اس وقت تعلق قائم کر سکتا تھا جب میں مالی طور پر الگ رہنے کے قابل ہو جاتا۔ اس سے بڑھ کر مسئلہ یہ تھا کہ میری ماں کو میری جسمانی حیت پر شرمندگی تھی، اور اس کی وجہ سے میں احساسی کمتری کا شکار تھا۔ جنسی عمل پہلے مجھے تسکین پہنچاتا تھا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا جب میں نے منع کرنا شروع کیا، مگر وہ پھر بھی نہیں رکی۔ مجھے ایک بار کام کے سلسلے میں بیرون ملک جانا تھا، اور مجھے اپنی محبوبہ کو کھو دینے کا خوف تھا، جس پر میں نے کہا میرے ساتھ چلو، اور وہ میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئی۔ وہاں اس نے مجھے 2 سے 3 بار زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اگر میں انکار کرتا تو وہ مجھے مارتی تھی۔ میں اسے روک نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ایک عورت کو مرنا غلط ہے۔ نہیں، میرے والدین نے ایسی تربیت کی تھی۔ میں اپنی محبوبہ کے چنگل سے آزاد ہو جانا چاہتا تھا، لیکن ناکام تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ پر حاوی ہوتی تھی۔ اپنے ملک واپس جانے کے بعد میں ارا سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن میں اسے سارے بندھن توڑ کر آزاد ہو جانے کی کوشش کئی سال تک کرتا رہا۔ ہماری فون پر لڑائیاں بھی ہوتی تھی، لیکن وہ مجھے کہتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اصرار کیا کہ ہم شادی کر لیں، اور ہم نے شادی بھی کر لی، حالانکہ میں اب یہ نہیں چاہتا۔ میں اپنی بیوی کے لیے تفریح کا سامان بن گیا تھا، اور مجھے ہر وقت اپنے سامان کی طرح ساتھ رکھتی تھی۔ اپنی بیوی سے بچنے کے لیے میں نے 14 گھنٹے تک کام کیا، یہاں تک کہ اتوار کو بھی کام کرتا تھا۔ نوجوان کا مزید کہنا تھا کہ میں یہ سب والدین کو بتا سکتا تھا، لیکن بچپن سے میں یہ جانتا تھا کہ وہ کوئی راز رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ میں کسی دوست سے بھی یہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں امدادی گروپ کی تلاش میں تھا، لیکن وہ بھی صرف خواتین کے لیے ہے۔ پھر مجھے مردوں کو باہمی تعاون فراہم کرنے والا ایک گروپ ملا۔ وہاں بھی پہلے میرا مذاق اڑایا گیا۔ میں نے 6 ماہرین کو تبدیل کیا، اور آخرکار اب مجھے مدد مل رہی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔